الرحیم۔ بات چل رہی تھی باب ظلم دون ظلم کی، اور اس میں حدیث پاک میں جو تحویل آئی تھی، سند میں تحویل آئی تھی، اس پر عرض کیا تھا کہ یہ محمد غندر شعبہ سے نقل کرتے ہیں، یہ اثبت ہے، شعبہ کے شاگردوں میں سب سے زیادہ اثبت ہے، اور یہ بڑی مضبوط سند ہے، اصح الاسانید اس کو کہتے ہیں لوگ۔ تو اس واسطے دوسری سند اس کی یہاں پر ذکر کی، عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبداللہ۔ اکثر و بیشتر جب عبداللہ مطلق بولا جاتا ہے حدیث کی کتابوں میں تو اس سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہوا کرتے ہیں، اور یہاں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہی مراد ہیں۔ بس آگے جو حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے، میں پہلے اس کی وضاحت کروں، پھر ترجمہ سے بات بآسانی سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم فاولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا تو انہی کے واسطے امن ہے اور یہی سیدھی راہ پر ہیں۔ دیکھو، ظلم کا جو مفہوم کل آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس کے معنی حق تلفی کے، حق گھٹا دینا، حق نہ دینا، اس کے معنی ہے کسی چیز کو غلط طریقے پر استعمال کرنا، غلط موقع پر استعمال کرنا۔ تو یہ بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے، اور عرض کیا تھا کہ شرک بھی اب جب وہ کسی غیر کے سامنے پیشانی جھکاتا ہے، ماتھا ٹیکتا ہے، تو یہ غیر محل میں استعمال ہے، تو یہ بھی ظلم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جاوے اور اس کو مانا جاوے، ایمان لایا جاوے، اور اس پر ایمان نہ لانا یہ بھی حق تلفی ہے وغیرہ۔ یہ تفصیل آپ کے سامنے آئی تھی۔ اور اسی طریقے سے تمام گناہ بھی ظلم ہیں، وہاں بھی حق تلفی ہے، وہاں بھی غیر محل میں استعمال ہے۔ تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ظلم سے معاصی ہی سمجھے، اور یہ مطلب سمجھے وہ کہ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے کسی بھی قسم کا ظلم نہیں کیا، یعنی کسی بھی قسم کا گناہ نہیں کیا، کسی بھی قسم کی معصیت نہیں کی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ظلم نفی کے تحت میں ہے اور نکیرہ ہے، تو یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، پوری طرح سے عموم، ذرہ برابر ظلم نہیں کیا، کبھی نہیں کیا، بالکل نہیں کیا، یہ مطلب اس کا لیا جاتا ہے۔ اور یہی صحابہ نے سمجھا، تو اب وہ گھبرا گئے اور یہ کہا، اینا لم یظلم، ہم میں سے کون ایسا ہے جس سے ظلم کا صدور نہ ہوتا ہو؟ کچھ نہ کچھ معصیت ہو ہی جاتی ہے، کچھ نہ کچھ گناہ ہو ہی جاتا ہے، اور جب ہر آدمی سے کچھ نہ کچھ معصیت، کچھ نہ کچھ گناہ ہو ہی جاتا ہے تو ہم میں سے تو کوئی نجات عذاب سے محفوظ نہیں ہے، اور ہم میں سے تو کوئی راہ ہدایت پر نہیں ہے۔ تو یہ خیال آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا اشکال آپ کے سامنے پیش کیا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تو نجات پانے والے ہیں نہیں، اور ہم تو راہ راست پر ہیں نہیں، چونکہ ہم میں سے تو ہر ایک سے کچھ نہ کچھ ظلم اور کچھ نہ کچھ معصیت صادر ہو ہی جاتی ہے۔ یہ کہا صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا
کہ یہاں ظلم سے مراد معصیت نہیں ہے، بلکہ ظلم سے مراد یہاں پر شرک ہے۔ اور آیت شریفہ کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان لائے اور پھر اپنے ایمان کو انہوں نے شرک کے ساتھ نہیں ملایا اور کسی بھی قسم کا شرک نہیں پایا گیا تو وہ امن میں ہے اور وہ ہدایت پر ہیں۔ یہاں اس سے معصیت مراد نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو یوں کہو استدلال میں یہ آیت شریفہ پیش کی، یا یوں کہو صحابوں کو یاد دلایا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا ان الشرک لظلم عظیم، تو شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ تو یہاں پر ظلم میں جو تنوین ہے یہ تنکیر کی تنوین تو ہے ہی، لیکن یہ تعظیم کی تنکیر بھی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوگا ان الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم عظیم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، یہ مطلب ہے۔ تو اس کے بعد صحابہ کو تسلی ہوئی اور صحابہ کو سکون ہوا اور ان کا اشکال رفع ہو گیا۔ اور یہاں پر جب سیاق و سباق میں غور کرتے ہیں تو ہمیں ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ ظلم سے مراد یہاں پر شرک ہے، اس واسطے کہ اس سے پہلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے بحث کر رہے ہیں اور آخر میں آ کر فرماتے ہیں ای الفریقین حق بالامن ان کنتم تعلمون، بتاؤ اگر تم جانتے ہو تو امن کا دونوں فریقوں میں سے کون سا فریق امن کا زیادہ حقدار ہے، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو ظاہر بات ہے ای الفریقین کا یہاں جو مقابلہ ہے کس کا ہے؟ حضرت ابراہیم کا، یعنی اہل ایمان کا اور اہل شرک کا۔ یہ تو امن کے مستحق ابراہیم ہوئے اور امن کے مستحق ابراہیم کے متبعین ہوئے، امن کے مستحق جو ان کا مد مقابل فرقہ ہے مشرک ہے وہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر اس میں جو اللہ نے فرمایا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانہم بِظُلْمٍ، تو شرک ہی مراد ہے، یہ ہے آیت کے سیاق و سباق سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ تو صحابہ کو اطمینان ہو گیا۔ خیر، یہ تو آیت شریفہ کا مطلب ہوا اور حدیث پاک کا مطلب ہوا۔ اب اس سے یہ استدلال کر رہے ہیں امام بخاری علیہ رحمہ کہ ایک تو ہے ظلم عظیم، اور ظاہر بات ہے کہ جب ظلم کے ساتھ عظیم کی صفت لگی ہوئی ہے تو ایک مطلق ظلم ہوگا، یعنی جس میں جو عظیم نہیں ہوگا، اور جب ایک ظلم عظیم ہے اور ایک ظلم غیر عظیم ہے تو معلوم ہوا کہ ظلم سب برابر نہیں ہے، بلکہ ظلم متفاوت ہے۔ تو ایک ظلم شرک ہے اور ایک ظلم معصیت ہے، اور پھر معصیت کے بھی درجات ہیں۔ اسی پر استدلال کیا ہے اور انہوں نے اس پر قائم کیا ہے باب ظلم دون ظلم۔ امید ہے کہ سب بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اگر اس میں آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ لما نزلت الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یہاں نزلہ نہیں فرمایا، نزلت فرمایا، اور یہ اس میں کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا آیتن کی تعویل میں ہے، اس واسطے اس کا فعل مؤنث لائے ہیں۔ جب آیت شریفہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم نازل ہوئی، قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینا لم یظلم، تو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ ہم میں سے کس نے ظلم نہیں کیا، یعنی ہم میں سے تو ہر ایک نے ہی ظلم کیا ہے، اور جب ہم میں سے ہر ایک نے ظلم کیا ہے تو ہم میں سے تو کوئی امن والا نہیں ہے اور ہم میں سے تو کوئی راہ ہدایت پر نہیں ہے۔ فانزل اللہ عز وجل، تو اللہ رب العزت نے نازل فرما دی ان الشرک لظلم عظیم، بات پوری ہو گئی۔ لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث پاک کی روشنی میں اگر ہم سمجھیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پہلے تو الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم نازل ہوئی، اور اس پر صحابہ کو جب اشکال ہوا تو اس کے بعد ان الشرک لظلم عظیم نازل ہوا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ صورت شریفہ پہلے نازل ہو چکی ہے اور ان الشرک لظلم عظیم پہلے نازل ہو چکا ہے۔ تو اس میں آپ یہ سمجھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب کسی آیت شریفہ کو تلاوت فرماتے کسی خاص موقع پر تو اس موقع کی طرف بھی اس آیت شریفہ کے نزول کی نسبت کر دی جاتی تھی۔ اسی واسطے آپ کسی بھی آیت شریفہ کے اور بہت سی آیت شریفہ کے شان نزول متعدد پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ آیت شریفہ تلاوت فرمائی تو صحابی نے اس کے نزول کی نسبت اسی کی طرف کر دی کہ اس وقت یہ نازل ہوا، بس یہ مطلب ہو گیا، بات پوری ہو گئی اور حدیث پاک کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا اور اس کا ترجمۃ الباب سے مناسبت بھی ہو گئی اور ترجمۃ الباب بھی اس سے ثابت بھی ہو گیا ہے، بات پوری ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب علامت المنافق۔ حدثنا سلیمان ابو الربیع قال حدثنا اسماعیل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالک بن ابی عامر ابو سہیل عن ابیہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ وبه قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر۔ تابعه شعبة عن الأعمش۔ یہ ہو گیا۔ باب علامت النفاق، اس کو اس طرح پڑھ دیں گے اور اضافت کرنا یہاں پر زیادہ مناسب ہوگا اسی اصول اور اسی قاعدے سے جو آپ پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، اب آپ سند کے بعد حدیث دیکھیے گا۔ بس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ منافق کی علامت 3 ہیں اور ثلاثن ثلاث خصال یا خصال ثلاثن۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاوے تو خیانت کرے۔ یہ دیکھو یہاں پر پہلی چیز جو غور کرنے کے قابل ہے وہ ہے آیت المنافق، اسی کا ترجمہ کیا ہے علامت المنافق سے، یہ ہے۔ اور ہم اگر اپنی اصطلاحی زبان میں جامیں تو علامت کا مطلب ہوتا ہے خاصہ، جیسے کہ آپ نے پڑھا اسم کی علامت اور اسم کے خواص، اور خاصہ اس کو کہتے ہیں یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، بس ایک چیز میں پایا جاوے اس کے علاوہ میں نہ پایا جاوے، اس کو خاصہ کہتے ہیں اور اسی کو ہم اس علامت بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو سمجھ لو آپ کہ یہ منطق کی اصطلاح ہے، اور یہ کہہ دو منطق کی اصطلاح بھی نہ کہو، یہ ایک اصطلاح ہے، اور عرف عام میں علامت سے یہ مراد نہیں ہوا کرتا، علامت سے یہ مراد نہیں ہوا کرتا، علامت کی یہ تعریف نہیں کی جاتی، بلکہ علامت پائی جاوے تو ضروری نہیں ہے کہ جس کی وہ علامت ہے وہ بھی پایا جاوے۔ یہ علت میں تو ایسا ہوتا ہے، علامت میں ایسا نہیں ہوتا، علت میں تو ایسا ہوتا ہے، سبب میں ایسا نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک چیز کی علامت کئی ہو سکتی ہیں، اور ایک چیز کسی جگہ کسی چیز کی علامت ہو سکتی ہے اور کسی جگہ کسی چیز کی علامت ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر مینار کسی جگہ پر بازار کی علامت ہو جاوے گا اور کسی جگہ پر وہ کسی مسجد کی یا یوں کہہ دو کہ مقبرے کی علامت ہو جاوے گا، وغیرہ وغیرہ۔
تو بہرحال عرف عام میں علامت سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ جب یہ علامت پائی جاوے گی تو ذو علامت بھی پایا جاوے گا، یہ ہے۔ البتہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ جس کی علامت ہے اس سے اس کو ایک خصوصی تعلق ضرور ہے، اس سے خصوصی تعلق ضرور ہے۔ تو پہلے تو یہ سمجھیے گا کہ ان تین عادتوں کو منافق سے خصوصی تعلق ہے، اور خصوصی تعلق کا مطلب یہ ہے کہ اصلی طور پر اور حقیقی طور پر یہ علامت منافق ہی میں پائی جاتی ہیں اور منافق کے علاوہ میں نہیں پائی جاتی، اور اگر منافق کے علاوہ میں کہیں پائی جاتی ہیں تو یہ سمجھو کہ یہ منافق کی خاصیت ہے، منافق کی عادت ہے جو غیر منافق میں پائی گئی ہے، جو غیر منافق میں بھی موجود ہے، اس کا مطلب یہ لیا جائے گا۔ لیکن یہ چیز پیدا ہوئی ہے، ناشی ہے نفاق سے، اس کا منشا، اس کا مولد وہ نفاق ہے، نفاق، اور یہ منافق کی علامت ہے، نفاق کی علامت ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ صرف منافق ہی میں پائی جاوے، بلکہ منافق کی وہ خصلت کسی غیر منافق میں بھی پائی جا سکتی ہے، مثال کے طور پر کھلے کافر میں بھی پائی جا سکتی ہے، اور مثال کے طور پر مومن میں بھی پائی جا سکتی ہے، یہ ہے بات۔ اب آپ جب یہ مطلب سمجھ گئے اور اگر اس پر دل مطمئن نہ ہوا ہو تو انشاءاللہ مطمئن ہو جائے گا۔ پہلے تو آپ یہ سمجھیے گا، مثال کے طور پر ایک شخص جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سچا ظاہر کرتا ہے حالانکہ وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ تو دیکھو یہ ظاہر و باطن کا اختلاف کافر میں نہیں پایا جاتا، وہ اگر دل میں کفر رکھتا ہے تو زبان سے بھی کفر ظاہر کرتا ہے، اور مومن میں نہیں پایا جاتا، اگر جب وہ دل میں ایمان رکھتا ہے تو زبان سے بھی ایمان ظاہر کرتا ہے، بخلاف منافق کے کہ وہ دل میں کفر رکھتا ہے، زبان سے ایمان ظاہر کرتا ہے۔ تو اذا حدث کذب، تو جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اپنے آپ کو سچا ظاہر کرتا ہے حالانکہ وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ تو یہ ناشی جو ہے نفاق سے ہے، اس کا منشا جو ہے پیدا ہونے کی جگہ وہ نفاق ہے، اور نفاق سے مناسبت رکھتا ہے، یہ ایمان سے اور کفر سے مناسبت نہیں رکھتا۔ ہاں یہ مومن کے اندر بھی پائی جا سکتی ہے منافق کی خصلت، اور یہ کافر کے اندر بھی پائی جا سکتی ہے منافق کی خصلت۔ اور میں یہی عرض کر دوں کہ ایسا ممکن ہے کہ مومن کی خصلت منافق کے اندر پائی جاوے، اور منافق کی خصلت مومن کے اندر پائی جاوے، اور مومن کی خصلت کافر میں پائی جاوے، اور کافر کی خصلت مومن میں پائی جاوے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کو جب مومن کی خصلت کہا گیا ہے تو اس کا منشا ہے ایمان، وہ ایمان سے ناشی ہے، مومن کی خصلت کہہ دیا گیا، اور وہ پائے گی غیر مومن میں بھی پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اخلاص، چاہے وہ اخلاص اخلاق میں ہو، چاہے وہ اخلاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہو، یہ ایمان کا تقاضا ہے اور ایمانی صفت ہے، چونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ مانتا ہے تو وہ تو ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرے گا۔ یہ بخلاف کافر کے جو اللہ کو نہیں مانتا تو وہ جس کو مانتا ہے اس کی رضا کے لیے کرے گا۔ تو ریا کفر کی علامت ہوئی اور کفر کی صفت ہوئی، اور اخلاص ایمان کی صفت ہوئی۔ اب اس کا الٹا ہو سکتا ہے کہ ریا مومن میں پائی جاوے اور اخلاص کافر میں پایا جاوے۔ اسی طریقے سے کہ جھوٹ بولنا اور اپنے آپ کو سچا ظاہر کرنا یہ نفاق کی علامت ہے، نفاق سے ناشی ہے اور منافق میں پائی جاتی ہے۔ ہاں یہ پھر منتقل ہو سکتی ہے مومن میں بھی اور منتقل ہو سکتی ہے کافر میں بھی۔ یہ مطلب ہے اذا حدث کذب واذا وعد اخلف، یہاں پر بھی اسی طرح سمجھیے گا۔ پہلے تو آپ اذا حدث کذب اور ان تینوں صفات کے بارے میں سمجھ لیجئے گا۔ ایک تو ہے کسی مصلحت کے تحت، کسی مجبوری کے تحت جھوٹ بول دینا، چاہے وہ معصیت نہ ہو، جیسا کہ بعض موقعوں پہ جھوٹ بولنا معصیت نہیں ہوتا، اور چاہے وہ معصیت بھی ہو لیکن اتفاقاً اس نے جھوٹ بولا ہے اور جھوٹ بولنا اس کی عادت نہیں ہے، تو یہ منافق کی نشانی نہیں ہے اور یہ نفاق کی علامت نہیں ہے، بلکہ جب جھوٹ بولنا اس کی عادت ہو جاوے
تب کہا جاتا ہے کہ یہ نفاق کی علامت ہے، یہ ہے۔ اسی طریقے سے وعدہ اخلفہ کو سمجھ لیجیے گا، اور میں وہی بتا دوں آگے حدیث میں آتا ہے اذا عاہد غدر، اور اس حدیث میں آیا وعدہ اخلفہ، تو یہ دونوں قریب قریب ایک ہے، لیکن فرق دونوں میں ہے کہ وعدہ ایک طرف سے بھی ہوتا ہے اور دونوں طرف سے بھی ہوتا ہے، اور معاہدہ دونوں ہی طرف سے ہوتا ہے، وہ ایک طرف سے نہیں ہوتا، دونوں میں اس طرح سے فرق ہے۔ تو مجازن ایک دوسرے کو ایک کو دوسرے پر دوسرے بول سکتے ہیں، اور دونوں کو ایک مان سکتے ہیں، اور دونوں الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں، یہ ہوا۔ اب اسی طرح سمجھیے گا آپ اس کو کہ وہ وعدہ کرتا ہے اور بلکہ قسمیں کھا جاتا ہے، لیکن دل میں پہلے ہی سے طے کیے ہوئے ہے کہ میں یہ پورا نہیں کروں گا۔ اب زوردار الفاظ بولنا اور قسمیں کھانا یہ تو اس کی علامت ہے کہ وعدہ پورا کرے گا، حالانکہ وہ دل میں چھپائے بیٹھا ہے کہ اس کو پورا نہیں کرے گا، تو بالکل نفاق سے ملتا ہے اور نفاق سے ناشی ہے، نفاق کی خصلت ہے یہ۔ اسی طریقے سے سمجھ لیجیے گا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ کو، جب ایک شخص اپنے آپ کو امین ظاہر کرتا ہے اور وہ امانت قبول کرتا ہے، تو امانت قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل و جان سے اس کی حفاظت کرے گا، اور حفاظت کا وعدہ کر رہا ہے اور حفاظت کرے گا، چاہے وہ زبان سے وعدہ نہ کرے، لیکن بہرحال امانت قبول کرنا یہی ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، لیکن دل میں اس کے موجود، دل میں اس کے یہ ہے کہ ایک مرتبہ میرے قبضے میں تو آ جاوے، ایک مرتبہ میرے ہاتھ میں تو آ جاوے، پھر دیکھتے ہیں کیا کریں گے۔ تو یہ چیز نفاق سے ناشی ہے، ایمان سے ناشی نہیں، کفر سے ناشی نہیں ہے، یہ ہے ان کا مطلب۔ اچھا اسی طریقے سے اب آگے سمجھیے گا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اربع من کن فیہ، اس میں 4 باتیں فرمائی، اس میں 3 باتیں فرمائی۔ کان منافقا خالصا، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، یہاں پر الفاظ کچھ زیادہ ہے اور الفاظ میں کچھ تاکید موجود ہے۔ من کان فی خصلۃ منہن کان فی خصلۃ من النفاق، جس شخص میں ان 4 باتوں میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی تو اس میں نفاق کی خصلتوں میں سے ایک خصلت ہوگی، حتیٰ کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔ دیکھو اس حدیث پاک میں تفصیل ہے، اور غالباً امام بخاری علیہ الرحمہ پہلی حدیث کے بعد دوسری جو حدیث لائے ہیں اسی تفصیل کو بیان کرنے کے واسطے لائے ہیں، یہی تفصیل بتانے کے واسطے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ ہے کہ جس مومن کے اندر یہ عادت ہو، اس کو چاہیے کہ وہ جلدی سے جلدی ان کو چھوڑ دے، اور جب تک وہ نہیں چھوڑے گا اس وقت تک اس کی حالت اور منافق کی حالت یکساں ہوگی، ایک طرح کی ہوگی، یہ ہے۔ اذا اؤْتُمِنَ خَانَ، یہ تو وہی پہلے والی بات ہے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، یہ بھی پہلی حدیث والی بات ہے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اگر آپ اس کو وعدہ اخلفہ کے ہم معنی مانیں تو یہ بھی وہی بات ہے، اور اگر اس کو آپ الگ مانیں، جیسے کہ ابھی فرق بتایا تھا میں نے آپ کو کہ وعدہ ایک طرف سے ہوتا ہے، معاہدہ دونوں طرف سے ہوتا ہے، تو یہ ایک الگ چیز ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب وہ جھگڑا کرنے لگے تو فسوق پر، فجور پر اتر آوے، یعنی گالی گلوچ کرنے لگے، یہ ہوا۔ تو یہ ایک بات زیادہ ہو گئی، اس میں 4تھی بات یہی ہے اذا خاصم فجر۔ اب یہ سمجھیے گا کہ 3 بات تو ہوئی پہلی حدیث پاک میں، اور وہی 3 باتیں ہوئی، وہی 3 باتیں ہوئی دوسری حدیث میں بھی، ایک اس میں زائد ہوئی، تو یہ 4 علامتیں ہوگی، 4 علامتیں۔ اور اگر آپ عہد غدر کو الگ مانیں تو یہ منافق کی 5 علامتیں ہو گئی، دونوں حدیثوں کو ملا کر 5 علامتیں ہو گئی۔ اب سب سے پہلے ہم یہ سوال قائم کرتے ہیں کہ حدیث پاک میں 3 علامتیں بیان کی گئی، اور دوسری حدیث پاک میں 4 علامتیں بیان کی گئی، اور بعض سے مختلف ہیں، کل علامتیں یہ تو 4 ہو گئی یا یہ علامتیں 5 ہو گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ منافق کی علامت 3 ہے، اور ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ منافق کی علامت 4 ہیں، تو یہ تو 5 ہو گئی، 3 بھی نہیں بلکہ 5 ہو گئی، 4 بھی نہیں بلکہ 5 ہو گئی۔ تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو دیکھو آپ یہ اصول
پہلے سے پڑھے ہوئے ہیں اور آپ کو یاد ہے، کسی عدد کا بیان کرنا وہ اس سے زیادہ کی نفی کے واسطے نہیں ہوتا۔ جب یہ کہا گیا ہے کہ 3 علامتیں ہیں تو یہ 4 اور 5 اور 6 کی نفی کے واسطے نہیں ہے، بلکہ اس وقت 3 بیان کی جا رہی ہیں، کسی بھی موقع محل کے تقاضے سے اور کسی بھی تقاضے سے اس وقت 3 بیان کی جا رہی ہیں۔ اور پھر جب یہ کہا گیا کہ منافق کی علامت 4 ہے تو یوں سمجھ لیجئے گا کہ 4 اس سے زیادہ کی یا اس سے کم کی نفی نہیں کرتا، بلکہ اس موقع پر کسی بھی تقاضے کی بنا پر 4 کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اب یہ کل ملا کر 4 علامتیں ہو گئی، یہ 5 علامتیں ہو گئی، اور منافق کی علامت اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، اور اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی تعارض نہیں ہے۔ بس اتنی بات عرض کرنا ہے اس میں، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تابعہ شعبۃ عن الاعمش، بس متابعت کے معنی آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ شعبہ بیان کرتے ہیں ہاں، یہ شعبہ کس سے بیان کرتے ہیں؟ بہرحال امام بخاری علیہ رحمۃ تو شعبہ سے بیان نہیں کرتے، کبھی وہ ایک واسطے سے اور کبھی 2 واسطوں سے شعبہ سے نقل کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے ان کا کون استاد ہے یہ تو معلوم نہیں ہو سکا، لیکن شعبہ عن الاعمش یہ متابعت ہے، یہ سند ہے ان کی ایک، بس جو ہے۔